بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُمُّ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اور جب مجھ سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں پر نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس ہی کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہے۔ آپ کیسے کہیں کہ اچھا تو پھر کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے پیغمبروں کو جو پہلے زمانے میں اگر تم ایمان رکھتے تھے، اگر تم مومن ہو۔ صدق اللہ العالمین۔ سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے قرآن شریف کا، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بغوی سے لیا گیا ہے۔ آیت نمبر ہے 91 حقیقی عرفان کے نئے پروگرام میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت پر سلام اور خوش آمدید۔ آج ہم نئے پروگرام کے 13ویں نشست میں حاضر ہوئے ہیں، یعنی شان مسیح، اور آج کا عنوان ہے کلمت اللہ کی آزمائش۔ تو آئیے ہم پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سوال یہ کیا گیا، کہتے ہیں کہ ہر نبی کو کسی نہ کسی طرح کی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ مثلا حضرت آدم کو زمین پر سخت محنت اور مشقت کے ساتھ رزق حاصل کرنی پڑی، حضرت نوح کا کشتی بنا کر ایمانداروں کو بچانا، حضرت ابراہیم کو بیٹی کے قربانی سے دے کر امتحان سے گزرنا پڑا، حضرت یونس کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں اور حضور کو 39 سے 40 سال کی عمر میں 1 سال تک غار حرا میں عبادت اور غزوہ بدر میں دندان شہید ہونا۔ کیا حضرت مسیح کو بھی کسی آزمائش سے امتحان سے گزرنا پڑا تھا؟ عزیزان گرامی قدر، انبیاء اکرام اور مومنین یعنی جو بھی خدا تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں آتی ہیں، اور ہر زمانے میں رہی ہیں، یہ قیامت تک آتی رہیں گی۔ لیکن چونکہ عام انسان سے نبی کا رتبہ بڑا ہوتا ہے تو اس پر آزمائش اس سے زیادہ آتی ہے، اور نبی سے رسول کا رتبہ بڑا ہوتا ہے تو رسول پر اس سے زیادہ آتی ہیں مصیبتیں، مصائب، مشکلات۔ کیونکہ خدا تعالیٰ آزماتے ان کو، حتیٰ کہ اس طرح کی آزمائش ہوتی ہے کہ عام انسان سمجھ نہیں سکتا اس آزمائش کو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے رسول خدا سے سوال کیا کہ ایھا الناس اشد بلائی، کہ اے اللہ کے رسول سب سے سخت مصیبت کس پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ آزمائشوں مبتلا ہوتی ہیں، پھر جو بھی سب سے زیادہ خدا کے مقرب ہوتا ہے، اور ہر شخص کو اس کی دینداری کے مطابق ہی آزمایا جاتا ہے۔ پھر قرآن میں لیس الانسان الا ما سعی، یعنی خدا انسان کو اس کی ذات میں جو تکلیف برداشت کرنے کی ہے اس کی صلاحیت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر وہ دینداری مضبوط ہے تو آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ عزیزاں، اگر کوئی کمزور ہے تو اس کے مطابق اس کی آزمائش ہوگی۔ آزمائش سب کی ہوتی ہے۔ مصائب، مشکلات بندہ مومن کو پریشان کیے رکھتی ہے، حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حالت میں چلتا ہے کہ وہ گناہوں سے جیسا پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کڑی آزمائش انبیاء پر آئیں، اور لوگوں نے ایمان والے یعنی نیک جو صاحبی تھے مصائب کا سامنا اور درجات بلندی کے لیے ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ آخرت کے عذاب سے بچایا جاتا ہے بعض کو آزمائش میں ڈال کر۔ آزمائش سب کی ہوگی، اور یہ دلیل یہ ہے کہ اس سے محبت کی دلیل کا پتہ چلتا ہے۔ جس سے محبت کی جاتی اسے آزمایا بھی جاتا ہے۔ بے شک آزمائش کتنی سخت ہو اتنا ہی بڑا انعام بھی رکھا ہے خدا تعالیٰ نے۔ یعنی محبت کرتے ہیں تو اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جو شخص آزمائش پر راضی ہو جائے، یعنی خدا تعالیٰ کی اسے یہ بھی ایک نعمت ہے آزمائش بھی، تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور جو انکار کر دیتا ہے، اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے کہ کیا میری ہی تقدیر میں، میری نصیب میں یہ لکھا ہے، کیا خدا کو کوئی اور نظر نہیں آتا؟ اب یہاں سے اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔
آئیے ایسے ہی ہے کہ آزمائش مرد مومن اور مومنہ کی اولاد پر، کبھی عورت پر، یعنی کبھی اس کی مال پر مصیبتیں آتی ہیں، اور جب اس نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا، لیکن اب سوال ہی پیدا ہو کہ ہر نبی کو کسی نہ کسی طرح کی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ نوح علیہ السلام کو کشتی بنا کر ایمانداروں کو حضرت ابراہیم کے بیٹی کی قربانی اسی امتحان سے گزرنا پڑی، یونس 40 دن تک، اور حضور 39 سے وغیرہ وغیرہ۔ کیا عیسیٰ کو بھی کسی آزمائش سے گزرنا پڑا؟ آپ کی جو سوال ہے اس میں کئی ایسے جواب ہیں جو دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حقیقت میں ایسا ہے کہ ہر نبی کو کسی نہ کسی طرح جب آزمائش سے گزارا جاتا، تو جس طرح حضرت آدم کو شروع کیا آپ نے، تو حضرت حوا اور باغ عدن میں آزمائش حکم عدولی کے بعد ہوا، اور وہاں سے نکلنا پڑا۔ اگر حکم عدولی نہ کرتے تو نہ نکلتے، لیکن چونکہ امتحان ہے اور سخت زمین پر محنت اور مشقت کے ساتھ رزق حاصل کرنی پڑی۔ پھر حضرت ان کے بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو قتل کر دیا، یعنی قائن نے حابل کو قتل کر دیا یا قابل نے حابل کو قتل کر دیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی ان کے لیے۔ صبر کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ اور پھر حضرت نوح جو تھے علیہ السلام، ان کو 120 سال ایک کشتی بنانے میں لگی، اور یہی کہتے رہے کہ تو توبہ کرو، آسمان سے بارش کا طوفان آنے والا ہے، لیکن لوگ مذاق اڑاتے تو زمانے بارش نہیں ہوتی تھی، کوہر کے ذریعے فصلیں اگتی تھیں، اور کشتی جب بنائی تو صرف 4 مرد اور 4 عورتیں ہی تیار اس میں سوار ہیں، باقی سارے ناپاک اور پاک جانور اس میں سوار ہوئے۔ ایمانداروں میں سے 4 مرد اور 4 عورتیں، یعنی 8 آدمی تھے ٹوٹل۔ اسے دیکھتے حضرت ابراہیم اسلام کی جو آزمائش تھی، وہ وعدے کا فرزند جو ان کا تھا، جو بے دریغ جب انہوں نے امتحان میں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ہاتھ پر باندھ دیا رسی سے، اور عجب آزمائش تھی کہ جب ساتھ چل رہے تھے، پہاڑی پر چڑھے، تو بیٹا نے یہی کہا تھا کہ بابا جان ہمارے پر رسی بھی ہے، آگ بھی ہے، چھری بھی ہے اور لکڑی بھی ہے، لیکن برہ کہاں ہے؟ تو ابراہیم اسلام کے زبان مبارک سے نکلا کہ برہ خدا آپ ہی مہیا کرے گا۔ تو وہاں ابراہیم اسلام نے اپنے بیٹے کو رسی سے باندھا، آگ پر لکڑی سجائی اور اس لکڑی پر رکھ دیا، اور چھری سے چاہا کہ میں ذبح کروں۔ اس وقت فرشتہ پکار کر کہا کہ تو بدریغ اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں کیا، بلکہ ذبح کے تیار ہوا۔ تو خدا نے ایک جھاڑی میں ایک دمبا کو، وہاں اس کی سینگ پھنسی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے ابراہیم اسلام نے ذبح کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے کہا کہ حضرت ان سے 40 دن نہیں 3 دن تھے، 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور جب حضور کی بات آتی ہے تو 39 سال سے، اور آپ نے کہا 40 سال یعنی 1 سال غار حرا میں عبادت کے لیے گئے تھے، وہاں آزمائش نہیں تھی۔ اور تمام سامعین سے پھر میں سوال کر رہا ہوں کہ موقع ملے تو آپ اپنے جواب معلوم کیجیے گا، اسی پروگرام میں لکھ بھیجیے گا کہ اپنے علم کے لیے خدا نہ خواستہ آپ سے کوئی گستاخی کا پہلو نہ نکل جائے۔ میں نے کافی تحقیق کی لیکن مجھے نہیں ملا۔ علماء و مشائخ مفتیان کرام دارالفتہ میں بھی یہ معلومات کی، یعنی ممکن ہے کہ آپ سب جانتے ہو کہ پیغمبر اسلام نے 1 سال وہاں غار حرا میں عبادت کی، تو عبادت میں کیا پڑھتے تھے یہ پوچھ لیجیے گا۔ اور پھر ہم جب آگے چلتے ہیں تو 3500 سال قبل جو کتاب تھی وہ گیتا، پھر پہلی آسمانی جو کتاب آئی وہ توریت، زبور اور صحائف انبیاء، اور پھر انجیل، ان میں سے کون سی کتاب تھی؟ آخری سوال کا جزء آپ ہے کہ حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کسی آزمائش کے امتحان سے گزرنا پڑا تھا یا نہیں؟ جس طرح کہ جیسے انبیاء ہوتے ہیں، انسان ہوتا ہے، ویسے اسٹیٹس کے مطابق اس کا امتحان ہوتا ہے۔ جی ہاں، حضرت مسیح کو بڑے سے بڑے امتحان اور بڑی سے بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا، یعنی ان جیسی آزمائش یا امتحان کسی کے ساتھ نہیں ہوئی۔ آپ نے سوال کر دیا کہ آپ سن سکیں گے، برداشت کریں گے، دل کمزور تو نہیں ہے آپ کا؟ یعنی کہ جتنا بڑا جتنا رتبہ ہوگا، یعنی جس کی جیسی کلاس ہوتی ہے ویسے اس کے امتحانات ہوتے ہیں۔ پہلی کلاس کا بچہ سے وہی سوال کیا جائے گا جو کہ 3-2.5 گھنٹے کا ہے، لیکن جب وہ میٹرک میں جائے گا تو 2.5 گھنٹہ وہی، لیکن سوالات مختلف ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایم اے اور جب پی ایچ ڈی کی جاتی تو پوری کتابیں لکھنی پڑتی ہے، ٹائم وہی ہوتا ہے، لیکن اس میں مختصر جواب لکھے جاتے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام پر جو آزمائش آئی وہ مسلسل آزمائش رہی،
ان کی پیدائش سے لے کر اور صلیبی موت تک مسلسل آزمائش ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کیسے مسلسل آزمائش؟ دیکھیں، یہ تو آپ کو ہم نے عرض کیا تھا کہ جناب مسیح روح القدس کے وسیلے سے جناب مریم مقدس سلام اللہ علیہ کے شکم میں آئے، اور اس وقت وہ اپنے منگیتر کے ہمراہ، جب اس زمانے کے جو بادشاہ تھا قیصر اگسطس کی جانب سے جو جاری ہوا تھا کہ ساری دنیا کے لوگ جا کر نام لکھائیں اپنے اپنے شہر میں، یہ دونوں بھی گئے تھے وہاں پہ۔ یہ داؤد اسلام کے چونکہ نسل سے تھے تو یہ اس شہر میں گئے، اور جب انہوں نے وہاں پہ جب پہنچے تو وہاں جگہ نہیں تھی، اتنی جمع غفیر، اتنا رش تھا لوگوں کا، اور سب چونکہ سب نام لکھوانے کے لیے شہر میں گئے تھے۔ گویا کہ یہ کہنا چاہیے اس زمانے میں ہر خاندان کا ایک بایو ڈیٹا مرتب کیا جا رہا تھا، جیسے آج ہمارے پاکستان میں نادرا ہے کوئی بھی بچہ پیدا ہو کے بعد لکھایا جائے، شادی شدہ جوڑا ہے تو اس کی پھر پیدائش، پھر کتنے بچے ہیں، کیا ہے، 18 سال سے کم، تو اس وقت بھی یہ بایو ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ مسیح کی پیدائش، انسان کا بایو ڈیٹا مرتب کرنا، یہ پہلا معجزہ بھی ہے، اور امتحان شروع ہو گیا مسیح کا۔ یعنی رومی اور یونانی جو تھے دنیا پر اپنی برتری اختیار اعلیٰ کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن خدائے بزرگ برتر کی نگاہ میں غیر قوم شہنشاہ الہی کے پروگرام کو آگے بڑھانے محض ایک کٹ پتلی کا کردار ادا کی۔ خدا جس سے چاہے کام لے سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور امثال میں لکھا ہے کہ اس باب کی پہلی آیت میں کہ بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پانی کے نالوں کی طرح جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ عزیز، ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسیح کی پیدائش ہو گئی اور وہاں سے وہ اپنے اس شہر میں آئے، اور آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور واقعہ پیش آتا ہے، اور واقعہ یہ تھا کہ آپ سن چکے ہوں گے کہ جو پورب سے کچھ لوگ آئے تھے جو ماہر علم فلکیات کے تھے، اور وہ جب وہاں پہنچے، یہ 2 سال کے بعد کا زمانہ ہے، 2 سال لگے ان کو وہاں سے آنے میں۔ وہ ایسے پروفیسر ٹائپ کے لوگ تھے جو ستاروں کے چال کو دیکھ کر اور زمین کے حالات بتا دیتے تھے، تو جو شور مچاتے ہوئے آئے کہ وہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، اور وہ غلط جگہ چلے گئے۔ ستاروں کو دیکھ کر آئے تھے لیکن چلے گئے بادشاہ کے محل میں۔ بعض دفعہ بہت زیادہ علم جو ہے وہ موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے، لیکن چونکہ جو آنے والا بادشاہ اس کا دیدار بھی کرنا تھا انہیں، وہ سونا لوبان مر لے کر آئے تھے۔ سونا بادشاہ ہونے کی علامت تھی۔ لوبان جو ہے وہ سردار کاہن کے لیے تھا کہ یہ تمام کاہنوں کا سردار ہے۔ کون؟ جناب مسیح کو بادشاہ ہونے کا، سردار کاہن ہونے کا، صرف بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، سردار کاہن، اور مر اس لیے دیا تھا کہ اس کی موت ہوگی، یعنی یہ مریں گے ضرور، جو کفن میں بعد میں ان کو لگایا گیا تھا۔ تو مجوسی اس بات پہ حیران تھا کہ بادشاہ تو میں اب کون سا بادشاہ آنے والا ہے۔ اسے تمام اس زمانے کو جو مذہبی رہنما تھے، سیاسی رہنما تھے، دونوں لیڈروں کو بلایا، پوچھا کہ دیکھو کیا ہے، تو انہوں نے آخری جو کتاب ہے ملاکی، اس کی ایک آیت پڑھ کے بتائی کہ وہ اسی شہر میں پیدا ہونے والا ہو گیا۔ اب وہ حیران اگر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے جو آئے ہوئے تھے مجوسی ان سے کہا کہ اچھا ایسا کرو تو ان بچے کو تلاش کر کے مجھے آ کر بتاؤ تاکہ میں بھی اسے جا کر سجدہ کروں۔ اصل میں وہ انہیں قتل کرنا چاہتا تھا مسیح کو۔ یہ بات شاید آپ کو بہت ہی کم لوگوں سے معلوم ہوئی ہوں گی۔ آپ جیسے آپ کے لیے بتایا کہ جناب ابراہیم جب پیدا ہوئے تو بچوں کا قتل عام ہوا، حالانکہ اس زمانے میں بچوں کا قتل عام نہیں ہوا تھا۔ نمرود نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت پر بچوں کا قتل عام کیا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو کہا کہ بچوں کا قتل عام ہوا، لیکن اصل جناب مسیح جب آئے اس وقت بچوں کا بہت زیادہ قتل عام ہوا، اور یہ دو سال سے کم جو 2 برس کے بچے تھے، اس سے چھوٹے تھے، سب کا قتلوں کا بے تحاشا نے بڑی تعداد میں قتل کیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ سینکڑوں سے بھی زیادہ بڑھ گئے، بعض نے کہا کہ نہیں تو کئی زیادہ تھے، شمار میں نہیں لا سکے، یعنی جس نے جہاں ان کے جو کارندے تھے، فوجی تھے، سپاہی تھے، انہیں جہاں پایا قتل کر دیا۔ تو بچوں کا قتل کے بعد وہاں ایک رونا ہوا، ایک ماتم ہوا، اور یرمیہ نبی نے اس نبوت کو کی کہ خداوند یہ فرماتا ہے کہ راما میں ایک آواز سنائی دی، نوحہ اور زار زار رونا، اور راخیل اپنے بچوں کو رو رہی ہے۔ وہ اپنے بچوں کے بابت تسلی پذیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ نہیں ہیں۔ ظاہر سے ماں سے اس کے بچے چھین کر کوئی قتل کر دے تو کیا ہوگا؟
جب بادشاہ نے ہوا یہ قتل کب کیا، اس نے کہا کہ جاؤ اس مجوسی سے کہا کہ جاؤ اس کو دیکھ کر کے اور آ کر مجھے بتاؤ، لیکن فرشتہ نے اس مجوسی سے کہا کہ تم نہ جانا بلکہ تم دوسرے راستے سے چلے جاؤ۔ وہ اپنے غیظ و غضب میں آ گئے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا، فراڈ ہوا، اور مجوسی نے اسے بتایا نہیں۔ اس پر اس نے کہا کہ اچھا ڈھونڈو سارے بچوں کو، اور اسی وقت یعنی ایک تو فرشتوں نے ان کو کہا مجوسیوں کو کہ تم یہاں سے نکل جاؤ دوسرے راستے سے، اور اس وقت یوسف کو خواب میں بتایا کہ یہ جو بچہ ہے اس کی ماں اس کو لے کر یہاں سے مصر میں کوچ کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ پھر وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ یعنی مسیح کی ولادت کتنی تکلیف دے رہی 2 سال کے بعد سے کہ وہ بچوں کا قتل عام ہوا، لیکن خدا چونکہ قادر مطلق ہے اس نے بچا لیا مسیح کو۔ راخیل سے مراد یہاں ہے وہ بن اسرائیل، وہ سارے بن اسرائیل کے بچوں کا قتل عام ہوا ہے، اور قوم کے غم کو راخیل سے منسوب کیا گیا، اور راما سے کہتے بیت لحم کو جگہ جو جہاں مسیح ٹھہرے تھے یہ لوگ، اس جگہ قتل عام ہوا۔ اور یہ ایک تصویر ہے کہ غم زدہ ماں اپنے قبر والے بچے کو کیسے ڈھونڈے گی۔ عزیزم 2 سال کے بعد یعنی مسیح کی ولادت کے 2 سال کے بعد جب یہ تاریخی واقعات ہیں جو اسلامی تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنا اہم واقعہ ہے کہ مورخین نے اس کو نظر انداز کر دیا، اس لیے کہ مسیح کی جو عظمت ہے، جو بزرگی ہے، وہ سب سے الگ تھلگ ہے، تمام انبیاء مرسلین سے بالکل جدا گانا ہے۔ اور یہ تاریخی واقعات میں اکثر وہ کہتے ہیں ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی بات نہیں، یہ تو ہوتے رہتے، لیکن ہیرودیس نے مسیح کے قتل کی اور وہاں پھر 8 سال رہے، 10 سال کے بعد پھر دوبارہ جب واپس آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں جب وہ ہیکل میں درس دیتے ہیں، یہ میں پہلے بھی آپ کے خدمت پیش کر چکا، اور ایک خاموشی ہوتی ہے۔ پھر 30 سال کی عمر میں جناب مسیح وہاں آتے ہیں جہاں زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ یردن کے کنارے، اس دریائے یردن کے کنارے بپتسمہ دے رہے تھے۔ مسیح کی عمر 30 سال ہے اس وقت، اور جب مسیح بپتسمہ لے رہے تھے تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک گہرا مطلب ہے یہاں پہ، یعنی بپتسمہ کی رسم سے مسیح نے ظاہر کیا ہے کہ وہ کس طرح انسان کے گناہ کے متعلق خدا کے تمام مطالبات کو پورا کرنے والے ہیں۔ مسیح کا پانی میں غوطہ لینا کلوری پر خدا کے غضب کے پانیوں سے بپتسمہ لینے کو ایک مثال ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح جب مسیح پانی سے باہر آئے تو یہی مسیح کے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا ایک عکس ہے، کیونکہ جناب مسیح اپنی موت، قبر، دفن اور قیامت سے خدا کے انصاف کے سارے تقاضے کے پورا کرنے تھے، اور یوں وہ صادق القول بنے اور اسی بنیاد کو مہیا کرنے والے جس سے گناہ گار راست باز ٹھہرائے جانے کو تھے۔ عزیزم جو ہی جناب مسیح پانی سے باہر آئے، یعنی اوپر آئے، خشکی پر آئے، تو وہاں یوں ہوا کہ خدا کی روح آسمان سے اترتے ہوئے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، بالکل ویسا ہی جیسے خروج کے 3 باب میں 22 سے 30ویں آیت میں آپ پڑھیں گے، جہاں تیل سے مسح کیا جاتا ہے، انہیں پاک کیا جاتا مسح کر کے، تو جس سے انسانوں نے مقدس کو دیگر چیزوں کو مقدس میں اسی مقاصد کے لیے تمام چیزوں کو پاک کیا تھا مسح کر کے۔ اسی طرح روح القدس جناب مسیح موعود کو خدمت میں کے لیے مسح کیا، یعنی کسی کی خدمت اگر لی جاتی تھی انبیاء کی تو اس وقت اس کو مسح کیا جاتا تھا، بغیر مسح کی کسی نبی کو خدمت کے لیے نہیں بلایا گیا، نہ بھیجا گیا۔ ایک بات سب سے اہم ہے کہ آپ سب کی خدمت گوش گزار کرتا چلوں کہ نہایت ہی مبارک موقع ہے۔ وہ جو اکثر جھگڑا ہوتا ہے تثلیث کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب غور کیجئے گا۔ اقانیم یعنی خدا تو ایک ہے، ایک کے سوا کوئی خدا نہیں، ذات ایک ہے، جوہر ایک ہے، لیکن اقنیم یا اقانیم 3 ہیں۔ اب یہاں وہ تینوں چیز ہمیں نظر آتی ہیں، لہٰذا آپ کی توجہ کے تعلیم میں پہلا یہ ہے کہ یہ پیارا بیٹا موجود تھا، کون؟ جناب مسیح، اور دوسرا یہ کہ کبوتر کی شکل میں روح القدس کا آنا جناب مسیح پر، وہ بھی ایک اقنیم ہے۔ اور آسمان سے آواز آتی ہے خدا کی، یعنی باپ کی آواز آتی ہے اور اسے برکت دیتے۔ کیا یہ موقع اس لیے یادگار رہے گا کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ
پاک آواز کے ذریعہ، یعنی خدا مقدس ہے اور مقدس آواز کے ذریعے بتا رہا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اب تینوں یہاں آپ کو ملیں گے، روح القدس بھی کا نزول ہوا، خدا کی آواز بھی آئی اور بیٹا پانی سے نکلا۔ تو باپ، بیٹا، روح القدس، اگر آپ اس کا انکار دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر سمجھ نہیں سکے ابھی تک یہاں یہ اقانیم کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک ہی وقت میں یہاں تینوں اقانیم کا ایک جگہ مظاہرہ ہو رہا ہے، لیکن یہ کون سمجھے گا؟ جس کے پاس روحانی یا معرفتی علم ہوگا وہی جان سکتا ہے۔ زبور نویس حضرت داؤد اسلام زبور کے دوسرے کے اور 7ویں آیت میں یوں لکھتے ہیں، میں اس فرمان کو بیان کروں گا کہ خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے اور تو آج مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ اور اسی بات کی یسایہ نبی کا صحیفہ کے 42 رکوع کی پہلی آیت میں ہے، دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں کی عدالت جاری کرے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ان تین میں سے ایک موقع ہے جب آسمان سے باپ نے بول کر اپنے بے مثال بیٹے سے خوش ہونے کا اعلان کیا، اور دوسرے دو موقعوں پر متی کے 17 باب کے 5ویں آیت میں ہے کہ وہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل اس پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ اور یوحنا 12 باب کی 38ویں آیت میں ہے، تاکہ یسایہ نبی کا کلام پورا ہو جو اس نے کہا تھا کہ اے خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا۔ متی کے 4 رکوع کے پہلی آیت میں ہے، روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ یعنی یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ روح جناب مسیح کو آزمانے کے لیے لے گئے۔ کیا وجہ تھی؟ روح القدس مسیح کو ایسے مقابلے یا تصادم کے لیے لے گئے۔ جواب یہ ہے کہ آزمائش اس لیے ضروری تھی تاکہ ثابت ہو جائے کہ مسیح اخلاقی اعتبار سے اس کام کے اہل ہیں۔ جب تک ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ وہ اہل ہے کہ نہیں ہے، لیکن چونکہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہاں واقعی مسیح اس کے اہل ہیں، اور اسی لیے امتحان لیا گیا، جس کے لیے دنیا میں پہلا آدم اختیار یا حکمرانی اس وقت نااہل ثابت ہوئی جب باغ عدن میں ان کا مخالف ہوا، یعنی مخالفت ہوئی، حکم عدولی ہوئی اور وہاں وہ امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہاں پچھلا آدم ابلیس سے زبردست ٹکر لیا، فتح مند ہوتے انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا نہیں سکا۔ کیونکہ یونانی کا جو لفظ ہے ترجمہ جس کا اردو میں کیا گیا آزمانا یا آزمائش، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک آزمانا یا جانچنا، اور یہ بات یوحنا 6 باب کی 6 سے 6 آیت میں، اور دوسرا کنٹب 13 باب کی 5ویں آیت اور عبرانوی 11 باب کی 17ویں آیت میں ہے۔ دوسرا ہے کہ برائی یا گناہ کو ترغیب دینا، اور روح القدس نے مسیح کو آزمایا یا جانچا۔ عزیزان گرامی قدر، ابلیس سے اسے گناہ کرنے کی ترغیب دیتا رہا، کسے؟ جناب مسیح کو۔ ہمارے خدا نے مسیح کی آزمائش کے ساتھ ایک گہرا بھید وابستہ ہے۔ وہ بھید یہ ہے کہ لامحالی سوال اٹھتا ہے کہ کیا وہ گناہ کر سکتے تھے؟ یعنی جناب مسیح گناہ کر سکتے تھے؟ اگر جواب نہیں تو پھر اگلا سوال پھر مخالف قسم سے آتا ہے کہ اگر وہ آزمائشی میں گر نہیں سکتے تو پھر یہ حقیقی آزمائش کیسی؟ جب ایک شخص اس قابل نہیں تھا پھر اس کو آزمانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر جواب ہاں ہو تو ہمارے سامنے پھر مسئلہ آتا ہے کہ مجسم خدا کس طرح گناہ کر سکتا ہے؟ خدا جب مجسم ہو گیا، کلام جب مجسم ہوا، پھر کس طرح گناہ کر سکتا ہے؟ تو سب سے اہم بات یہ یاد رکھنی ہے کہ مولا مسیح جو خدا ہیں اور خدا گناہ نہیں کر سکتا، اور یہ بھی حقیقت سچ ہے کہ وہ بشر ہیں۔ یعنی اگر آپ غور کریں تو کامل انسان اور کامل بشر کہیے، اور پھر کامل انسان یہ کامل بشر کے علاوہ وہ کامل خدا بھی ہیں۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ بحیثیت بشر وہ گناہ کر سکتے تھے اور بحیثیت خدا وہ گناہ نہیں کر سکتے تھے، تو ایسی صورتحال اس جگہ کھڑی ہو گئی جسے کلام کے روح سے کوئی بھی بنیاد نہیں، کیونکہ ہمیں کلام کے مطابق دیکھنا ہے، اور بات کلام کی ہو رہی ہے، اور کلام کی بات کلام سے بھی ہم نکال سکتے ہیں کہ نئے عہد نامے کا مصنف اکثر موقع پر مسیح کے بے گناہی کے متعلق بیان کرتا ہے۔ مثلاً پولس رسول لکھتے ہیں 2 کرنتھیوں 5 باب کی 21 میں، جو گناہ کے واقف نہ تھا
یعنی جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے یعنی ہمارے گناہ کے لیے ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر کے خدا کے راستے باز ہو جائیں۔ پہلا پسر دوسرے رکوع کی 22ویں آیت میں ہے، کہتا ہے کہ اس نے نہ گناہ کیا نہ اس کے منہ سے کوئی مکر والی بات نکلی۔ جناب مسیح نے کبھی کوئی مکر والی بات نہیں کی۔ پہلا یوحنا تیسرے رکوع کی 5ویں آیت میں ہے، وہ رقم تراز ہے کہ تم جانتے ہو کہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے اور اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، جس کے پاس گناہ ہی نہیں ہے وہ گناہ کو اٹھائے لے جا رہا ہے۔ اس طرح ہمارے خداوند یسوع مسیح کی باہر سے آزمائش ہو سکتی تھی۔ شیطان نے آ کر ان کو مشورہ دیا۔ اب چونکہ طویل گفتگو ہے، وہ جو بھی مشورہ دیا ہے وہ خدا کی مرضی کے خلاف، مگر مسیح نے اپنے باطن میں آزمائش نہیں آنے سکتی تھی، کیونکہ وہ جیسے اندر سے تھے ویسے باہر سے تھے۔ لباس بشری میں بشر نظر آتے تھے، لیکن نظر سے تو وہ تو خدا والی بات تھی، خدا تھے۔ اس لیے مسیح کے اندر کوئی گناہ آلودہ خواہش یا شہوت پیدا ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ مسیح کے اندر کوئی ایسی بات تھی ہی نہیں جو ابلیس کی ترغیبات کو قبول کرتی۔ اور ہم یہ آخری آیت آج پیش کریں، اس کے بعد ہم یہاں سے رب دے کر کے اگلی نشست میں آئیں گے۔ یوحنا 14 باب کی 30ویں آیت میں ہے کہ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے جو مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اگرچہ مسیح گناہ نہیں کر سکتے تھے، مگر آزمائش بالکل حقیقی تھی۔ یہ ممکن تھا کہ گناہ کی ترغیبات ان کے سامنے آئیں، مگر اخلاقی لحاظ سے ان کا گرنا ناممکن تھا، یعنی گناہ میں گر جانا ناممکن تھا۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ صرف وہی کام کر سکتے تھے جو باپ کو کرتے دیکھتے تھے، اور جب باپ سے گناہ سرزد ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں تو پھر بیٹا کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ مشہور ہے نا، باپ پر پوت پراپت گھوڑا، کچھ بھی نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ تو مسیح تو وہ کام کرتے تھے جو ان کا باپ کرتا تھا، اور باپ چونکہ گناہ نہیں کر سکتا لہذا بیٹا بھی نہیں کر سکتا۔ باپ کا کام تھا کہ رزق پہنچانا، مسیح نے بھی رزق پہنچایا۔ باپ کا کام ہے کہ بیماروں کو شفا دینا، مسیح نے بھی بیماروں کو شفا دی۔ باپ کا کام تھا کہ آزمائشوں میں سے لوگوں کو نکالنا، مسیح نے بھی نکالا۔ باپ کا کام ہے کہ نجات دینا، مسیح نے بھی لوگوں کو نجات دی۔ باپ کا کام یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، مسیح نے بھی مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ اب سیم چیز ہے۔ اگلی نشست میں جب آئیں گے یہاں سے ہم گفتگو کریں گے کہ آخر کیا وجہ تھی آزمائش کی۔ اعزائے گرامی قدر، چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ابھی آپ کے اسکرین پر واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون اور اسکائپ وغیرہ دکھائے جا رہے ہیں۔ جو بھی آپ کے اویلیبل ہو، آپ آج کے پروگرام سے متعلق مزید معلومات کرنا چاہتے ہیں تو اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے، ہم آپ کی خدمت میں کتاب مقدس فی سبیل اللہ ارسال کر دیں گے، اور پروگرام سے متعلق آپ اپنی قیمتی راہ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جو بھی آپ کے آرا ہو ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔